حج کا دوسرا فرض جو ہے، دوسرا فرض وہ وقوف عرفہ ہے، وقوف عرفہ۔ تو دیکھیں اس کا وقت سیکھنا کہ یہ کس وقت سے کس وقت تک ہے، یہ سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ حج کا اہم ترین فرض ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحج العرفہ، حج تو نام ہی عرفہ کا ہے۔ تو اس کا اصل وقت 9 ذی الحجہ کی زوال کے بعد سے لے کر 10 ذی الحجہ کی غروب آفتاب صبح صادق تک ہے۔ زوال سے مراد کیا ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ زوال سے مراد ظہر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے۔ ظہر کے وقت سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، ظہر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے 11 ذی الحجہ کی صبح صادق تک۔ ایک بندے نے اس دوران ایک سیکنڈ بھی یا ایک منٹ بھی میدان عرفات میں گزار لیا، ایک لمحہ بھی گزار لیا، تو اس کا حج کا اہم فرض وہ ادا ہو جائے گا۔ میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ یہ اہم فرض ہے، تو 9 ذی الحجہ کی زوال سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک ایک منٹ کے لیے بھی سوتے جاگتے، اس کو پتا ہو کہ میں عرفات جا رہا ہوں یا پتا نہ ہو، یہ عرفات کے میدان سے واقف ہو یا نہ ہو، ایک سیکنڈ اور ایک لمحے اور ایک منٹ کے لیے بھی اس میدان میں آ گیا، تو حج کا رکن اعظم فرض وہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات، ایک واجب بات کو بھی سیکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو آدمی ظہر کے وقت میدان عرفات میں، تو اب اس کے لیے لازمی ہے کہ مغرب تک یہ سارا وقت، 9 ذی الحجہ کو ظہر کے وقت میدان عرفات میں داخل ہو گیا، تو مغرب تک اس کے لیے لازم ہے کہ وہ عرفات کے میدان میں رہے گا۔ اگر وہ میدان عرفات کو مغرب سے پہلے چھوڑ جائے، اس کے حدود سے نکل جائے اور واپس نہ آئے، تو اس شخص کے اوپر دم آئے گا۔ غروب آفتاب مطلب سورج کے ڈوبنے کے بعد ہم نے عرفات سے پھر انشاءاللہ نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جب سورج غروب ہو جائے، مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہم تلبیہ پڑھتے ہوئے، دیگر ذکر و اذکار کرتے ہوئے ہم مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہاں پر ایک بات خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ دیکھیں پورا عرفہ کا دن وہ بہت قیمتی ہے، اعمال کے لحاظ سے، افعال کے لحاظ سے، لیکن شیطان پہلے تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کریں نہ، اور اگر کریں تو وہ کیسے اس کو منیمم سطح پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان ہمیں تنگ کرتا ہے عصر کے بعد کہ چلو جی اپنی جگہ سے چل پڑو، ابھی مغرب کا وقت قریب ہے، تو ہم ٹھیک ہے کہ حدود عرفات سے نہیں نکلیں گے، لیکن اس باؤنڈری تک تو پہنچ جائیں گے، تو ہمارے لیے آگے کا سفر آسان نہیں۔ پھر عرفات کا سارا دن قیمتی، لیکن پھر خصوصاً عصر کے بعد تو بہت قیمتی وقت ہے، تو اس کو ہم سفر کی پریکٹس میں خرچ نہ کریں، بلکہ اپنی خیموں میں اطمینان سے، یہی وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا، رو رو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی حاجات پیش کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس قیمتی وقت کو چلنے میں ضائع کریں۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں سہولت دی ہے، کافی وقت ہے مزدلفہ پہنچنے کے لیے، وہاں کی عبادت کے لیے۔ اس یقینی عبادت کے ٹائم کو ضائع کرنا کہ چلو جی ہم باؤنڈری تک پہنچ گئے تو کیا ہوا، آپ 10 منٹ پہلے مزدلفہ پہنچ گئے تو کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہونے کا۔ تو اس لیے خوب اطمینان سے مغرب تک اپنے خیموں میں قیام فرمائیں۔ مغرب جب ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم مزدلفہ کی طرف چل پڑیں، لیکن یاد رکھیں کہ عرفات میں نماز مغرب نہیں پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے ہمیں مزدلفہ پہنچنے کا انتظار کرنا ہوگا، نہ ہی ہم نے عرفات میں مغرب کی نماز پڑھنی ہے اور نہ ہی راستے میں، بلکہ کہاں پہنچ کے پڑھنی ہے، مزدلفہ پہنچ کر ہم نے یہ نمازیں ادا کرنی ہے۔ مزدلفہ